بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حقیقت اور رسم میں فرق۔ حقیقت اور رسم کیا ہیں اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، یہ بات خوب سمجھ لیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور ایک رسم ہوتی ہے۔ حقیقت رسم کی پابند یا محتاج نہیں ہوا کرتی، مگر حقیقت کی موجودگی میں رسم اس کا زیور ہوا کرتی ہے، جبکہ حقیقت کی عدم موجودگی میں رسم مذموم و بدعت کے سوا کچھ نہیں رہ جاتی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم کے تحت ایک سر ادب ہے، بس اس سر ادب کو ملحوظ رکھے ہوئے حکم کی تکمیل کرنا، یہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، خالص دینی علوم مثلاً علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ و عقائد وغیرہ جن ضابطوں اور اصطلاحوں کے زیور سے مزین ہو کر آج ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی۔ خود سنت پاک ہی کو لے لیجئے کہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو اتنا ہی تھا کہ جو عمل مبارک روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جاتا سنت کہلاتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو سخن پاک فرمایا جاتا حدیث کہلاتا۔ لیکن آج علم حدیث ایک مستقل و مخصوص فن ہے جس میں سینکڑوں اصطلاحات، جس کے اصول پر تصانیف کے دفتر، جس کے مختلف شعبے اور شاخیں ہیں، جس کے سیکھنے کے لیے برسوں کی محنت اور اساتذہ کاملین کی ہدایات اشد ضروری ہیں۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی شخص بدعت کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ یہی حال ائمہ تفسیر کی نقطہ سنجیوں اور ائمہ فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے تو یہ سب بدعت ہی ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ کیا ان علوم کی حقیقت خیر القرون میں موجود نہ تھی؟ کیا صحابہ کرام محدث نہ تھے، مفسر نہ تھے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ضرور تھے، بے شک تھے، لیکن ان مقدس علوم کی تدریس و اشاعت کے لیے بعد میں اصطلاحات، اصول مرتب کرنے پڑے اور تصانیف و توالیف کی ضرورت پڑی۔ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی جاں فشانیوں سے یکسر قطع نظر کر لی جائے تو یہ شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ پیارے دوستو، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ لفظ تصوف تھا، نہ لفظ سلوک یا طریقت، اور نہ ہی احوال و مقامات، اذکار و اشغال، اور نہ ہی پیری و مریدی کی اصطلاحات رائج تھیں۔ لیکن کیا صحابہ کرام صوفی نہ تھے؟ مجھے بتائیں، کیا وہ سالک نہ تھے؟ کیا وہ پیر نہ تھے؟ کیا وہ مرید نہ تھے؟ بلا شبہ سب کچھ تھے، لیکن جس طرح ائمہ شریعت زمانہ کے حالات و ضروریات کے مطابق قرآن و حدیث سے ظاہری احکام و مسائل اور اصطلاحات استنباط فرماتے رہے، بالکل اسی طرح پیارے دوستو ائمہ طریقت و تصوف بھی زمانہ کے حالات تو ضروریات کے مطابق احکام و مسائل جن کا تعلق تصفیہ و تزکیہ باطن سے تھا استنباط فرماتے رہے اور اصطلاحات
خود بخود تجویز ہوتی گئیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ حافظ۔